اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج کا جو ہمارا زمانہ ہے یہ شو آف کا ہی زمانہ بن چکا ہے. ہمارا گھر گھر نہیں رہا, ہمارے بازار بازار نہیں رہے. کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پہ رہنے والے جو لوگ ہیں یا بسنے والے لوگ ہیں وہ خود کو نمایاں کرنے کے چکروں میں نہیں پڑے ہوئے. اور خود نمائی کا یہ شوق ہی ہے جو ہمارے معاشرے میں محبتوں کو کھا گیا ہے, ہمارے معاشرے میں احساسات کو اس نے نگل لیا ہے. اور یہ خود نمائی جو ہے اسی نے ہمیں ایک دوسرے سے بھی دور کر دیا ہے. ہم ایک دوسرے کے قریب ہونے کی کوشش بھی نہیں کرتے. لیکن جہاں تک اسلام کی بات ہے, اسلام عاجزی و انکساری کو یہ کمزوری نہیں کہتا, بلکہ اسلام کی نگاہ میں عاجزی و انکساری ایک روحانی طاقت ہے یا روحانی عظمت ہے. بالکل ٹھیک. اور بنیادی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اس سوچ کو ہمارے دل و دماغ میں پختہ کرنا چاہتے ہیں کہ تمہاری حیثیت کیا ہے, تم بحیثیت انسان کیا ہو. اور اس کے لیے دیکھیں, ایک دن میں ہم 5 وقت کی آذان, ہمارے کانوں میں رس گھولتا ہوا ایک جملہ ہمارے کان سنائی دیتا ہے ہمارے کانوں کو, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. بے شک. ایک اذان میں تقریباً 6 مرتبہ یہ جملہ اللہ اکبر کا خوبصورت جملہ ہمارے کان سنتے ہیں کہ اس کائنات میں اصل میں بڑھائی تو رب العالمین کی ہے. جب رب العالمین کی بڑھائی ہے تو پھر انسان اس کی کیا حیثیت اور اوقات ہے اللہ کے سامنے, اور اس کی حیثیت ہی اس کو بتلانا مقصود ہے. ہم جو نماز پڑھتے ہیں, ہماری نماز میں زیادہ تر جو ہماری حالت ہم اختیار کرتے ہیں وہ اللہ اکبر کے جملے سے. اللہ اکبر کہہ کہ آپ کا قیام شروع ہوتا ہے, آپ کا رکوع شروع ہوتا ہے, آپ کے سجدے ہیں, آپ سجدوں سے اٹھتے ہیں, آپ تشہد کی حالت میں جاتے ہیں. یہ تمام تر جو حالتیں ہیں نماز کی, یہ اسی خوبصورت جملے کے ساتھ جوڑ دی گئی ہیں. یعنی جگہ جگہ انسان کو اللہ رب العالمین یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ انسان نے عاجز بن کے رہنا ہے. اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ عاجز بننا کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے بننا. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آب ذر سے لکھے جانے کے قابل ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ. بے شک. کہ جو بندہ بھی اللہ کی خاطر عاجزی اختیار کرتا ہے, رب العالمین اس کی عزتوں کو سر بلند کر دیتے ہیں. بے شک. اللہ اسے وہ بلندی, وہ شان, وہ رفت, وہ عزت عطا کرتے ہیں جو لوگوں کے لیے خواب ہی ہوتی ہے. اور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عملی طور پہ اس کا نمونہ تھے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب آپ گفتگو فرمایا کرتے تھے اس میں کتنی نرمی ہوتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی معاملہ فرمایا کرتے تھے اس میں آسانی کتنی ہوتی تھی. نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب چلا کرتے تھے اس چال میں توازن اور اعتدال کتنا ہوتا تھا. نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حتیٰ کہ اپنے جو مخالفین اور دشمن تھے ان کے ساتھ بھی اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتے. اس کی خوبصورت ترین مثال دیکھ لیں فتح مکہ کے موقع پہ. آپ سیرت کی کتابیں پڑھیں, نبی مکرم مکہ میں داخل ہوئے اور آپ کا سر مبارک جو ہے نا جھکا ہوا اور آپ کی ٹھوڑی آپ کے سینے کو لگی ہوئی تھی. اس سے بڑھ کے عاجزی کی اور کیا علامت ہو سکتی ہے کہ ایک فاتح کی حیثیت سے آپ داخل ہو رہے ہیں, لیکن محمد الرسول اللہ بنیادی طور پہ اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ مقام, یہ عزت دی ہے کہ آج جس جگہ سے مجھے نکالا گیا وہاں پہ فاتح کی حیثیت سے, کامیاب و کامران شخصیت کی حیثیت سے میں داخل ہوا ہوں. تو بنیادی طور پہ جو عاجزی ہے یہ کوئی کمزوری نہیں ہے, یہ اصل میں روحانی طاقت ہے, ایمان کی عظمت ہے. بالکل ٹھیک.